حضرت یوسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اب تو میرے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ تیرا حصہ بھی تو رکھ لے، یہ دوسرا حصہ بھی تو رکھ لے، یہ تیسرا حصہ بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یوسیٰ بن نوح علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، تو ایک ان کا حواری تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسیٰ علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں، میں بھی حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور یوسیٰ علیہ السلام کے وہ پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مگر حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ اس نے بڑا اصرار کیا، حضرت یوسیٰ علیہ السلام بار بار منع کرتے رہے مگر وہ نہ مانا، تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے وہ شخص کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب دونوں سفر پر نکل جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جنگل کا راستہ آتا ہے، جنگل پار کرنے کے بعد ایک بہت بڑا دریا آتا ہے، تو دریا کو کنارے حضرت یوسیٰ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جھولے سے روٹی نکالتے ہیں۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شخص تھا اس کے پاس بھی 3 روٹی تھی، حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 روٹی تھی، تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 روٹی کھائی، وہ شخص نے اپنی 2 روٹی کھائی، 1 روٹی بچی ہوئی تھی۔ تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی لانے کے لیے جاتے ہیں اور واپس آ کر دیکھتے ہیں تو تیسری روٹی غائب۔ تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام وہ شخص سے پوچھتے کہ میرے پاس 2 روٹی تھی، میں نے وہ کھا لی، تیرے پاس 3 روٹی تھی، تو نے 2 روٹی کھائی، 1 روٹی بچی ہوئی تھی، بتا وہ روٹی کہاں گئی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے پاس 2 روٹی تھی، میرے پاس بھی 2 روٹی تھی، میرے پاس 3 روٹی نہیں تھی۔ اس نے یہاں حضرت یوسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ کہہ دیا۔ یوسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو پانی۔ وہ شخص نے پانی پیا۔ اب حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرنا تھا، تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام دریا میں اتر جاتے ہیں اور ایسے دریا پر چلتے ہیں جیسے زمین پر چل رہے۔ تو وہ شخص کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ میں اگر دریا میں اتروں گا تو میں ڈوب جاؤں گا، مگر حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر چل۔ یوسیٰ علیہ السلام نے وہ شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا پار کر لیا۔ دریا بمشکل پار ہو جاتا ہے۔ پھر یوسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں بتا تیرے پاس 3 روٹی تھی، میرے پاس 2 روٹی تھی، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر اپنا پلڑا جھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی تیسری روٹی کے بارے میں نہیں معلوم۔ یوسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب پھر جنگل کا راستہ آتا ہے، یوسیٰ علیہ السلام جنگل کے راستے سے جاتے ہیں، وہ شخص بھی ساتھ ہے، تو ایک ہرنی کا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام وہ بچے کو پکڑ کر ذبح کرتے ہیں اور اسے بھونتے ہیں، خود بھی بھر پیٹ کھاتے ہیں اور جو وہ شخص ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کو بھی بھر پیٹ کھلاتے ہیں۔ پھر یوسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھتے دریا کا سفر آتا ہے۔ پہلے تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ہرنی کے بچے کو بھونا اور گوشت کو کھا لیا، گوشت کھانے کے بعد جو ہڈیاں جمع تھیں اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، سبحان اللہ، تو وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تو پھر یوسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پھر دریا پار کرتے ہیں۔ دریا پار کرنے کے بعد پھر وہ شخص سے فرماتے ہیں کہ قسم اس رب کی جس نے ہمیں دریا پار کرایا، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو وہ شخص پھر یوسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ کہہ دیتا کہ میرے پاس 2 روٹی تھی، آپ کے پاس 2 روٹی تھی، آپ نے اپنی 2 روٹی کھائی، میں نے میری 2 روٹی کھائی، تیسری روٹی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر یوسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد خوب ڈھیر و ساری ریت اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ ریت پر کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ جیسے ہی دم کرنا تھا تو وہ جو ریت تھی وہ سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی، سبحان اللہ۔ جیسے ہی سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے۔ 3 حصے کرنے کے بعد کہا ایک حصہ تمہارے لیے، ایک حصہ میرے لیے اور ایک حصہ اس شخص کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لے جانے سے اس لیے منع کر رہے تھے
کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسرا حصہ اس شخص کے لیے ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ تو اب وہ یوسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اے یوسیٰ مجھے معاف کر دو، میں آپ سے سارے راستے سے جھوٹ کہتا آ رہا تھا، وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی۔ تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اب تو میرے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ تیرا حصہ بھی تو رکھ لے، یہ دوسرا حصہ بھی تو رکھ لے، یہ تیسرا حصہ بھی تو رکھ لے، سارا سونا تو لے لے، اور تو اب میرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یوسیٰ علیہ السلام اسے وہی چھوڑ کر آگے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ اب وہ شخص وہی بیٹھا رہتا ہے، یوسیٰ علیہ السلام آگے سفر پر نکل گئے۔ تو اب شام کا وقت ہوتا ہے، تو دو گھڑ سوار آتے ہیں، وہ ڈاکو تھے، ریزن تھے، یعنی آنے جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے دیکھے کہ ایک شخص دریا کے کنارے اتنا ڈھیر سونا لے کر بیٹھا ہوا ہے، چلو ہم اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی قریب آئے تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ ڈاکو ہے، لٹیرے لگ رہے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے مارنا مت، میرا قتل مت کرنا، یہ سونا میں آپ کو بخوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ دونوں ڈاکو نے دیکھا کہ یہ تو سونا ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، کیوں ہم اس کو مار رہے ہیں؟ تو وہ پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ماریں گے نہیں، بلکہ یہ سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے تھے تو ایک حصہ دے رہے تھے، مگر اس کے دل میں جو تھی دنیا کی محبت تھی، تو وہ دنیا کی محبت اس پر غالب آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا کہ تو میرے ساتھ نہیں آ سکتا، تیرے دل میں بھی دنیا کی محبت ہے۔ تو وہ چور ڈاکو آئے، انہوں نے 3 حصے کیے، ایک ایک حصہ بانٹ لیے، بات چیت ہونے لگی، تینوں میں بہت دوستی ہو گئی، بہت اچھی طریقے سے تینوں میں دوستی ہو گئی۔ تو ایک ڈاکو کہنے لگا کہ ہمیں نا بھوک لگی ہوئی ہے، اگر کھانا مل جاتا تو بہت بہتر ہو جاتا۔ تو ایک چور کہتا، اس کے ساتھ میں جو آیا تھا وہ ڈاکو، کہ پاس میں ہی ایک بستی ہے، وہاں پر ایک بازار ہے، میں جا کر کھانا لے کر آتا ہوں، آپ یہی بیٹھے۔ اب وہ ایک دوست تو جاتا ہے کھانا لانے کے لیے، تو یہ دونوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ دونوں کی دوستی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں پلان بناتے ہیں کہ جو ہمارا تیسرا دوست تو کھانا لانے کے لیے گیا ہے، کیوں نہ جب یہ آئے تو ہم اسے قتل کر دے اور اس کا حصہ بھی آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لے۔ دونوں نے پلان بنا لیا، کیونکہ وہ ڈاکو تھا اور جو کھانا لانے کے لیے گیا تھا وہ بھی ڈاکو تھا۔ اب اس کے دل میں بھی لالچ آیا کہ کیوں نہ میں جو کھانا لے جا رہا ہوں اس میں زہر ملا دوں، اور جب یہ زہر آلود کھانا میرے ساتھی لوگ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے اور سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے بھی ادھر پلان بنا لیا، یہ دونوں نے بھی یہاں بیٹھ کر پلان بنا لیا۔ اب ان کا ساتھی وہ کھانا لے کر آتا ہے، تو جیسے ہی وہ کھانا رکھتا ہے تو پیچھے سے آ کے اس کا گلا دبا کر وہ ڈاکو کو مار دیتے ہیں۔ اب وہ ڈاکو مر جاتا ہے، تو اس کا سونے کا جو ڈھگار تھا یوسیٰ علیہ السلام نے جس پر کچھ پڑھ کر دم کیا تھا، تو وہ آپس میں آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ چلو ہم گھر جانے سے پہلے ہمارے دوست نے ایک کام بہت اچھا کیا، کھانا ہمارے لیے لا کر دیا، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر تم اپنے راستے چلے جانا، میں اپنے راستے چلے جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہ دونوں کھانا کھاتے یہ دونوں بھی وہی مر جاتے۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت میں انسان کہاں تک چلا گیا، نہ اسے دنیا ملی نہ یوسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی۔ یوسیٰ علیہ السلام بھی اسے دے رہے تھے، ایک حصہ دے رہے تھے، مگر دنیا کی محبت میں وہ 2 حصے مانگ رہا تھا۔ حالانکہ بہرحال پھر یوسیٰ علیہ السلام وہ تینوں تو مر گئے، پھر یوسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے واپس ہوا۔ یوسیٰ علیہ السلام نے کچھ حواری اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے ساتھی، تو دریا کے کنارے دیکھا کہ خوب ڈھیر سارا سونا پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ڈھیر سارا سونا کس نے یہاں رکھ کے گیا؟ تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ ایک شخص میرے ساتھ آیا تھا، اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی، میں نے اسے یہی چھوڑ دیا، اور جب یہی چھوڑا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ پھر اسے 2 چور ملے، ان کے دل میں بھی دنیا کی محبت تھی، انہیں دنیا ملی نہ دنیا کا مال ملا۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں چاہیے دنیا کی محبت دل سے نکال دینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے پیارے نبی اور جتنے انبیاء کرام آئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ جو میرے کہنے سننے میں غلطی و خامی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے تو